नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको पता होगा कि स्टॉक एक्सचेंज का बुरा हाल हो गया है। सिर्फ आज की ही अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल देखी जाए तो एक वक्त पर 1100 पॉइंट से ज़्यादा की कमी हम देख चुके हैं, और उसके साथ साथ आगे क्या होगा इसके मुतालिक भी कुछ नहीं कह सकते। मार्केट का ये बुरा हाल हुआ, लोग परेशान हुए, सरमायाकार जो हैं शशोपंज का शिकार हैं, साथ साथ बीच में लॉलीपॉप्स दी जाती रहीं, लोग सरमायाकारों को ऐसे ही इनकरेज करते रहे। हमारे यहाँ वी हैव बीन ब्लोइंग द ट्रम्पेट ऑफ इकोनॉमिक अचीवमेंट्स फॉर द पास्ट मेनी ईयर्स के जी हमने तो जनाब ये कर दिया, बेस्ट परफॉर्मिंग ये वो। आज जब आपने शोर डाला कामयाबी के ऊपर तो ज़रा नाकामियों की जानिब भी देखें। हमेशा ये याद रखें, लोग बड़े गुस्से में आते हैं जब मैं मनफी बात करता हूँ या सच्ची बात करता हूँ। उसकी वजह ये होती है, वैसे मैं अपना कंपैरिजन नहीं करना चाह रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा दुनिया में मोहब्बत माँ बाप करते हैं, लेकिन हर बात पर तंबी कर रहे होते हैं, हर बात में रोक टोक कर रहे होते हैं, डांट टपट कर रहे होते हैं। उनकी बात ना मानो तो फिर बंदा कहता है कि जनाब ये तो हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मुझे ये बताएं, जो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वही तंबी करते हैं, वही तनकीद करते हैं, वही रोक टोक करते हैं, वही शोर मचाते हैं। कोई साजिश वाजिश नहीं होती। इट इज़ टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। मेरे जज्बाती होने की खास वजह है, अरबों रुपए रोज वाइप ऑफ हो जाते हैं स्टॉक मार्केट से, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। और जरा सी मार्केट बढ़ा करती थी, डिस्को डांस, नाच गाने, डिस्को डांडिया, दिमाग खराब हुआ था हमारे सारे लोगों का। हम तो वर्ल्ड बेस्ट परफॉर्मिंग होगा, ये वो फलां ढींग, और मेंटल पेशेंट बना के रख दिया हमारे सरमायाकारों को, जिसे हम कहते हैं जिसे कहते हैं एक्सूबरेंस, इर्रेशनल एक्सूबरेंस का शिकार कर दिया कि बेवजह बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाने ने नाच नाच के अपनी चप्पलें तक तोड़ दी। और नतीजा क्या हुआ? आज मार्केट की ऐसी की तैसी हो गई। आज सारी दुनिया के अंदर क्या जाके बताएंगे? छुपा देंगे ये खबर, मीडिया पर इल्जाम देंगे कि मीडिया ये सच बता रहा है कि स्टॉक मार्केट गिर रही है। ये स्टॉक मार्केट गिराने का जिम्मेदार कौन है, इसकी मालूमात की जाए, इंट्रोस्पेक्शन की जाए। दुनिया में भी क्या मार्केटें गिर रही हैं? ना ना ना, दुनिया की मार्केटें तरक्की कर रही हैं, पाकिस्तान की मार्केट मार खा रही है। यहाँ पर हम मुनफरिद हैं, कभी इलेक्शन पे इसका ब्लेम दे दो, कभी मुझे क्यों निकाला पर इसका ब्लेम दे दो, कभी धरने पर इसका ब्लेम दे दो। सारी दुनिया में कुछ नहीं हो रहा। बांग्लादेश के अंदर हड़तालें हो रही हैं, वहाँ तो मामला ठीक है। इंडिया में बलवे होते हैं, इंडिया में भी पानी का बहरान है, नो इशू नो टेंशन। वहाँ में भी जो है वो डेप्रिसिएशन हो रही है, नो इशू, कोई मसला नहीं। डिवैल्यूएशन हो रही है, कोई इशू नहीं। ईरान सारी दुनिया से कट गया, और दुनिया जहाँ के मसले मसाइल मुझसे फहरिस्त ना पूछें। मैं आज जानना चाहूँगा कि इस मसले का अब हल क्या निकालना है। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब अस्करी साहब, जो कि साबिक मेंबर स्टॉक एक्सचेंज भी रहे हैं और उसके साथ साथ साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर PSX भी रहे हैं। वेलकम करता हूँ सर। शुक्रिया। माजरत, आज मेरा जी बड़ी जज्बाती, आज जज्बाती मुझे होना पड़ेगा, क्योंकि अब कुछ ज्यादा हो रहा है, कुछ ज्यादा हो गया। आज की मार्केट तो है दैट इज मेकिंग लॉट ऑफ इन्वेस्टर वेरी सोबर। बड़ा संजीदा दिन है, इसमें कोई शक नहीं है। कंसर्न्ड और एंशियस। हाँ, लेकिन मार्केट में तकरीबन इस वक्त यूँ समझ लीजिए कि 1100 पॉइंट के लगभग इस वक्त मार्केट माइनस है। और इन हालात के अंदर इन्वेस्टर्स जिन्होंने अपनी हार्ड अर्न इनकम इन्वेस्ट की हुई है तो दे आर रियली कंसर्न। लेकिन बात यह है कि स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव, अभी आपने फरमाया कि पूरी दुनिया की मार्केटें जो हैं वो बेहतर चल रही हैं। बेहतर नहीं, मतलब ये कि हमसे बेहतर हमसे बेहतर चल रही हैं। और आपने बांग्लादेश का रेफरेंस दिया, और ये बात सही। देखिए, पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान के सियासी हालात पिछले जून से जो एक तरफ को जाने शुरू हुए और अनसर्टेनिटी जो है वो पैदा होनी शुरू हुई है, वो आज तक जो है वो संभल नहीं पा रही है। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की सियासत के ऊपर पनामा के असरात, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर नैब के असरात, पाकिस्तान की सियासत पर कोर्ट के फ़ैसलों के असरात, ये बहुत ज़्यादा हमारी इन्वेस्टर के फोकस वहाँ लगा हुआ है। और अहम बात यह है कि पाकिस्तान के पास जो दो बुनियादी और बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, जिसका ज़िक्र मूडीज़ ने भी किया अपनी रेटिंग के नेगेटिव करने में, और आज फिंच ने भी किया, एक बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी है, उसने भी पाकिस्तान के आने वाले वक्तों में ये इस बात का इंदिया दिया है कि पाकिस्तान के बैलेंस ऑफ पेमेंट के प्रॉब्लम की वजह से ये बात काफ़ी। सारी बातें मैंने आपकी मान ली। नाहक हम मजबूरों पर
तोहमत है मुख्तारी की सारी दुनिया में। सर प्लीज, नाहक हम मजबूरों पर तोहमत है खुद मुख्तारी की। सर मैं जो चाहें सो आप करें, हमको बस बदनाम किया, वो बात सही है। मैं नहीं, आपने अच्छा किया, इस्लाह कर दी, मैंने जानबूझ के गलती की थी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जनाबे वाला ये दुनिया के हिस्से हैं। अच्छा, पैदाइश होगी सर, पैदाइश होगी, लड़कपन आएगा, शादी होगी, ये दुनिया के मसाइल हैं। अब मुझे एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या दुनिया तस्वुर कर सकती थी ब्रेग्जिट हो जाएगा? हो गया। बरतानिया ये लेकर बैठ जाए, तेरेसा में सड़क के ऊपर बैठ जाए, कुर्सी लगा के, हाय हाय हमें क्यों निकाला, हमें क्यों निकाला। सर प्लीज देखें, बात आपको माननी पड़ेगी, डोनाल्ड ट्रंप सदर बन जाए अमेरिका का, नामुमकिन सी चीज थी, बन गया। अब आज मार्केटें देखें, मार्केटों के ऊपर चीजों के असरात होंगे, हालात खराब हो रहे हैं, टैरिफ बैरियर्स लग रहे हैं, चीन के हालात खराब हो गए थे, ग्रेग्जिट की बातें हो रही थी, स्पेन को निकालने की बात हो रही थी वगैरह। सर हालात तो दुनिया भर के खराब है, डीमोनेटाइजेशन हो गई इंडिया में, लोगों ने बोला इतने परसेंटेज पॉइंट जीडीपी लॉस हो जाएगा। अगर आप मुझे कुछ वक्त दें बताने का, तो बात क्या है कि पाकिस्तान के हालात जैसे भी हैं, वो जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा था कि पाकिस्तान के बुनियादी तौर पर दो बुनियादी चैलेंजेस हैं, एक हमारा फिस्कल डेफिसिट और एक हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ये दो चीज़ों के बारे में पाकिस्तान वल्नरेबल है। पाकिस्तान की इकॉनमी इटसेल्फ इवन आज के फिंच के बयान के बावजूद उसने हमारी क्रेडिट आउटलुक को भी रखा है और आगे से इसको नेगेटिव किया। वो तक ये कह रहे हैं कि आइंदा साल की जो ग्रोथ है वो कम होने के बाद 5.5% रहेगी, जबकि हम 6 कर रहे थे। सर लेट मी जस्ट पुट इट इन अदर वर्ड्स, लेट अस एक्सेप्ट द फैक्ट। आप एक पॉइंट बनाने नहीं देते, उसके मैं इसके बाद एक और सारा पॉइंट क्या बनाऊं? अब इसके बाद हद कहां रह गई? अब मार्केट और कितनी नीचे आएगी कि उसके बाद आप मुझे कंप्लीट करने दें। बात क्या है कि इन वजूहात की बिना पर पाकिस्तान की करेंसी के बारे में जो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान की करेंसी पिछले दिनों डीवैल्यू हुई और हो सकता है कि ये वाली जो डिवैल्यूएशन है वो आखिरी डिवैल्यूएशन ना हो। ये वाला फिंच का जो बयान है ये बड़ा अहम है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जो असल बात मैं कहना चाह रहा हूँ, और अब मुझे यकीन है कि आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि देखिए हर जगह सीज़न आते हैं, बहार आती है, ख़िज़ां आती है, और ख़िज़ां के अंदर जो डाली दरख्त से टूट जाती है फिर उस पर बहार नहीं आती। तो ये जो मार्केट चल रही है इस वक्त, इसमें खौफनाक बात कर दी आपने। इसमें जो लोग इन्वेस्टेड हैं, मैं उनको ये कहता हूँ कि ऐसे हालात के अंदर मार्केट को छोड़ना जो है वो नहीं चाहिए, बल्कि पाकिस्तान के ऊपर अगर आपको भरोसा है, पाकिस्तान के बारे में आप समझते ये हैं कि मसाइल हल हो जाएंगे, पाकिस्तान के बारे में आप समझते हैं कि इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत बनेगी वो उस हुकूमत से बेहतर होगी या उन हालात से बेहतर होगी जो गुज़िश्ता हालात हैं, और पाकिस्तान के पास जो चैलेंजेस हैं उनको फेस किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, 200 मिलियन लोगों का है। आपको मैं ये बताऊं, बड़े वसूख से कह रहा हूं कि पाकिस्तान की मिडिल क्लास हिंदुस्तान और बांग्लादेश की मिडिल क्लास से बड़ी है परसेंटेज टर्म में, और हमारे पास जो कंज्यूमर है आज भी चल रहा है, हमारे कॉरपोरेट के प्रॉफिट आज भी अपनी जगह इंटैक्ट हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं जिसकी वजह से मैं पैनिक हो जाऊं। ये वाले जो आज की आप अभी भी पैनिक नहीं हो? नहीं, सुन तो लें। बात क्या है कि अभी फैसला होने वाला है 6 जुलाई का, उसकी वजह से इन्वेस्टर फोकस में है, रिपोर्ट्स आ रही हैं, हमारे पास जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का असल मसला है वो आ रहा है। You mean to say that it's going to play a very major role if a former prime minister is somehow gets into some kind of hot water? इन्वेस्टर का फोकस इन चीज़ों पे हुआ है, उसकी वजह से वो इन चीज़ों को देखते हुए अनसर्टेनिटी और गैर मुस्तहकम हालात को ज़्यादा देख रहे हैं। इसकी वजह से मार्केट के अंदर वो मैं आपको ग्राउंड रियलिटी पे तौर से देखिए, जो लोग म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टेड हैं वो भी सोचते हैं कि रिडम्पशन करें। मेरा ये ख्याल है कि अगर आप पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करेंगे तो आप गलत काम नहीं करेंगे, और पाकिस्तान सॉरी, इट्स अबाउट मनी। पीपल आर स्केयर्ड, दे आर नॉट स्लीपिंग एट नाइट। ये खुराक बड़ी अच्छी, सर ये खुराक बड़ी अच्छी है जब पाकिस्तान क्रिकेट मैच खेल रहा हो, स्टॉक एक्सचेंज के पैसा चढ़ाव तो होंगे, स्टॉक एक्सचेंज के उतार चढ़ाव
کہاں نہیں ہوتے، ہمارے یہاں بھی ہوں گے، لیکن اس خزاں کے اندر اگر آپ ایسے حالات میں ان پرائسز کے اوپر مارکیٹ کو چھوڑ دیں گے تو ان کو آپ کانفیڈنس دے رہے ہیں کہ وہ تھوڑا 6 مہینے بعد 1 سال بعد آپ یاد کریں گے کہ وہ ایک زمانہ تھا کہ اس وقت اتنی قیمتیں اچھی تھیں اور ہم اور ڈر رہے تھے. یہ ٹائم ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کو چھوڑ دیا جائے. ہم سر ایکسکیوز می پلیز ڈونٹ جوائن پیٹریٹزم ود دس. اسٹاک ایکسچینج آپ نے چائنا کو بیچ دی ہے. اگر آپ کو اتنی پاکستان سے محبت تھی تو آپ چائنا کو نہ بیچتے. نہیں تو چائنا پلیز یہ والی بات، یہ پاکستان والی پاکستان یہ غلط. چائنا کو بیچ دے، ایئرپورٹ بھی بیچ دو، اسٹاک مارکیٹ بھی بیچ دو، الیکٹرک بھی بیچ دو، اور محبت پاکستان سے ہم کریں گے لیکن بیچیں گے سب چائنا کو. تو چائنا کو پوری دنیا بیچ رہی ہے، پاکستان اکیلا تو پھر محب وطن ہونے سے پہلے یہ کلیئر کرنا ہے مہاتیر کیوں نہیں بیچ رہا. دیکھیے مہاتیر تو بول رہا ہے کہ میں نہیں بیچوں گا. نہیں مہاتیر تو بولا میں نہیں بیچوں گا. چائنا کی انویسٹمنٹ جتنی ملیشیا میں پاکستان میں نہیں ہے، لیکن پاکستان میں اور پاکستان کا ایک جس کو کہنا چاہیے ریلائبل فرینڈ ہے چائنا، اور ہم نے ان کو بیچا نہیں ہے. انہوں نے 40% کنسورشیم میں ان کا خود کا 30% ہے، 10% پاکستانی کمپنیاں ہیں اس کے اندر. This is a world of interests. This is a world of not right and wrong. Right now it has gone all into the balance of who benefits what. میں آپ کو آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ پیٹریٹزم والی بات کر کے جو ہے نا نوٹو سر پیسہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو لسٹڈ کمپنیوں کے اچھی کمپنیوں کے پروفٹس آر انٹیکٹ، ان کی سیلز آر انٹیکٹ. آگے پاکستان کے پاس 2 چیلنجز ہیں. ایک ہے فسکل ڈیفیسٹ کا، حکومت جو بھی آئے گی اس کے اوپر توجہ دینی پڑے گی. بہت ساری باتیں ہم اس موضوع پر کر سکتے ہیں لیکن یہ پروگرام اس موضوع کا نہیں ہے. اور ابھی اس موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں، آگے کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. سرمایہ کا تعلق جو ہے وہ منافع سے ہوتا ہے. یہ بڑا ایک قدرتی سا نظام ہے اور ساری دنیا کے اندر یہی اپلائی ہوتا ہے. جو کماتا ہے اسی سے دنیا محبت کرتی ہے. جو خسارے میں رہتا ہے، نقصان میں رہتا ہے، دنیا اس سے آہستہ آہستہ اپنا ربط اور تعلق توڑ دیتی ہے. کیا کروں، یہ دنیا ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. واپس آتے ہیں، اس بارے میں گفتگو کریں گے کیسے پاکستان کو کامیاب بنانے کے لیے یہاں کے لوگوں کو کماؤ بنانا پڑے گا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. اور کوشش یہی ہے کہ جاننے کی کوشش کریں کہ جناب پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج کے اندر آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے. کیپٹل مارکیٹس جو ہیں وہ مسلسل ڈکلائن، اور کیوں ڈکلائن ہے اس کی وجہ یہی بتا رہے کہ یہ انسٹیبلٹی پولیٹیکل. لیکن اب میں تھوڑی گراؤنڈ ریئلٹیز کے بارے میں جاننا چاہوں گا. جناب ہارون عسکری صاحب بڑے پازیٹیو شخص ہیں، ہمیشہ آتے ہیں پروگرام کے اندر، اور پازیٹیو کے ایک معنی سر اکنامکس میں ہوتے ہیں ریئلسٹک. Unfortunately, that is the economist's definition. I am a student of economics. Our definition for positive is realistic. Unfortunately, یہاں پر تھوڑا سا ہمیں ایکسپلور کرنا، یہاں پر اختلاف آپ کا میرا ہے، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے جو اکنامک فنڈیمنٹلز ہیں وہ بڑے کمزور تھے، ہیں، اور آگے آنے والے دنوں کے اندر رہیں گے جب تک کہ وار فوٹنگ کے اوپر کوئی ڈائنامک چینج نہیں لایا جاتا. ایکسپیکٹیشنز چینج ہوتی رہی ہیں. آپ ان ایکسپیکٹیشنز کو ریئلٹی میں کنورٹ کر رہے ہیں. میں ان ایکسپیکٹیشنز کو صرف کلاؤڈز ان دا اسکائی کہہ رہا ہوں، کاسلز ان دا اسکائی کہہ رہا ہوں. یہ صرف آپ کی اور میری سوچ میں اتنا معمولی سا فرق ہے. میں ایکسپیکٹیشن کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں پر ریئلٹی کو نہیں. دیکھیے پاکستان کی اکانومی از اے وائبرنٹ اکانومی. سنتے رہیے آرام سے. 2012 سے لے کے اور آج تک پاکستان کی مارکیٹ، بلکہ 2010 سے پاکستان کی مارکیٹ آج تک اور 2016 تک ریمین بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹ آف دا ورلڈ. بات کیا ہے کہ پاکستان کی اکانومی آخر سال کے اندر بیکاز آف پولیٹیکل انسرٹنٹی، وہ اس کا ٹریگر تھا، اور بہت ساری چیزیں اکنامک فنڈامنٹلز کے اندر، خاص طور سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا جو حساب کتاب ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوا. لقمہ دے دوں، 1250 گر گئی. جی لقمہ دے رہا ہوں. جی ہاں، 1250 گر گئی. آج کا دن بہت ہی سوبر دن ہے انویسٹر کے لیے. اور دوسری بات یہ کہ اس کی so soberly said that I feel like believing you.
تو بات یہی ہے کہ دیکھیے اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کے بارے میں اگر کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ ابھی فردر ڈیویلیویشن ہونے والی ہے تو مارکیٹ اس کا بہت نیگیٹو امپیکٹ لیتی ہے. آئل کی پرائسز بڑھ گئی ہیں بیکاز روپی ڈی ویلیو ہو گیا ہے. آئل کی پرائسز بڑھنے سے انفلیشن کی توقعات بڑھ رہی ہیں. انفلیشن کی توقعات کی بیسس کے اوپر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹس اور بڑھیں گے. تو یہ تمام باتیں اکانومی کے لیے پلیز مجھے ختم کرنے دیجیے گا. تو یہ سب چیزیں ہیں, لیکن بات کہنے کی یہ ہے کہ ہمارے پاس الیکشن قریب ہیں 25 جولائی کے دن, اور جب ہمارے پاس نئی حکومت آ جائے گی جس کی مینڈیٹ اور اختیار یہ ہوگا کہ وہ اکنامک فنڈامنٹلز کے اندر اور اکنامک پالیسی کے اندر ایک بنیادی چینج لے کے آئے, تو چونکہ پاکستان کی جو معیشت ہے بنیادی طور پر وہ مستحکم ہے بارنگ بیلنس آف پیمنٹ کی وجہ سے. پاکستان کی ایکسپورٹ آج بھی بڑھ رہی ہیں. پاکستان کی امپورٹس جو ہیں وہ زیادہ تر فیول کی وجہ سے اور کیپٹل امپورٹ کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں. پاکستان میں آج بھی جب نئی حکومت آئے گی تو وہ اس بات کی جب یہ کوشش کرے گی کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے بارے میں انویسٹمنٹ کی جائے, ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے, سرکولر ڈیٹ کو ختم کیا جائے, ایکسپورٹ کے لوگوں کے جو ریفنڈ ہیں ان کو دیے جائیں, یہ ساری چیزیں ایکسپورٹ کو بڑھائیں گی تو پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے. آج حالات بہت زیادہ خراب نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے مارکیٹ 1200 پوائنٹ آج مائنس ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی انڈر لائن معیشت ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آدمی اتنا زیادہ نیگیٹو ہو جائے کہ اس کو یہ نظر آئے کہ کل جو ہے وہ قیامت آنے والی ہے. ایسی چیز نہیں ہے. ایسا قطعی نہیں کہا, لیکن آپ ابھی بھی خود کو ریسٹرین کر رہے ہیں یہ کہنے سے کہ پاکستان کی معیشت ڈولڈرمز میں, آپ ابھی بھی ریسٹرین کر رہے ہیں. نہیں, پاکستان کی معیشت ڈولڈرمز میں ہے سر, ڈولڈرمز میں ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں ریٹنگ والے کہہ رہے ہیں, آئی ایم ایف کہہ رہی ہے پاکستان کے اوپر فسکل ڈیفیسٹ کا بہت بڑا بوجھ ہے. پاکستان جو خرچہ کر رہا ہے اور جو کما رہا ہے, دیکھیے اگر آج آپ پی آئی اے کے لاسز ختم کر دیں, آج آپ اسٹیل مل کے لاسز ختم کر دیں, آج آپ ریلوے کے لاسز ختم کر دیں, اگر آپ اپنے ڈسٹریبیوشن کے لاسز ختم کر دیں, پاکستان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ یہی والا ملک 6 مہینے میں آپ کو ایک دوسری شکل نظر آ سکتا ہے. یہ والی چیزیں 6 مہینے 1 سال 3 سال کرنے والی باتیں کرنے والے لوگ جو ہیں نا, اس پر توجہ دینا. جو میں نے کہا ہے کہ پی آئی اے کے لاسز ختم کیے جائیں, کیسے کریں, یہ جو نئی حکومت آئے گی اس کو کرنا پڑے گا. بھائی نئی حکومت دیکھیں آپ کلیم کر رہے ہیں, یہ جو نئی حکومت آپ نے کہا ہے نا, اس میں آپ نے کہتے ہیں نا پنہا بہت زیادہ چیزیں آپ نے اس کے ساتھ وابستہ کر دی. نئی کے معنی یہ ہے کہ کنٹینیویشن نہیں ہوگی, there will be new people. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کو بھی لوگ اپنا مینڈیٹ دیں گے تو پھر یہی ہوں گے, یہ کیسے کریں گے؟ اب دیکھیے اس کے بارے اصل مسئلہ یہی ہے کہ ابھی تک کلیئر سچویشن یا کلیئر پکچر نظر نہیں آ رہی ہے, مکس پلیٹ نظر آ رہی ہے. لہٰذا لوگوں کا جو اعتماد ہے کہ ایک مربوط اور مضبوط حکومت آ جائے گی, اس کی وجہ سے بھی ایک غیر استحکام کی صورت میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سیناریوز ہمارے ملک میں ڈرا کس طرح سے ہوتے ہیں. یہ ڈرا ڈرائنگ روم کے اندر ہوتے ہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں یہ بات, پہلے سے تعین, میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے سے تعین کر لیا جاتا ہے کہ یہ سیاسی جماعت جو ہے نا اتنی سیٹیں جیتے گی, اور پھر الیکشن میں لگ بھگ اتنی سیٹیں آتی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ڈیفنس میں ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کر ہمارے یہاں اشرافیہ جو ہیں یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں, میرے خیال سے میں صرف آپ کے سامنے نہیں, میں دیکھیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں اس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں, لیکن اس طبقے سے وابستگی ضرور ہے. تو میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ یہ کس طرح ہاؤ کین وی کلیم کہ اٹس لائک. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے ویور آپ کے اس پروگرام میں آج کے دن یہ جاننا چاہیں گے کہ مارکیٹ 1200 پوائنٹ مائنس ہے, اس وقت ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, اس وقت آگے مارکیٹ کو کیسے پلے کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہی نے کہا اس کی سیاسی وجوہات ہیں, ورنہ میں کیوں کرتا ہوں. اس خزاں کے اندر اگر لوگ زیادہ نیگیٹو ہوں گے تو پھر جو ڈالی خزاں میں درخت سے نکل گئی اس پر دوبارہ باہر نہیں آئے گی. لہٰذا اور میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے ملک جو ہے وہ آگے چل کے اپنے ان مسائل کا حل نکالے گا, اور ہم اسی طریقے سے ترقی دوبارہ شروع کر دیں گے جیسے کہ
13 میں تھی, 14 میں تھی, 15 میں تھی. ہماری گروتھ بڑھ رہی ہے اور وہ انشاءاللہ بڑھے گی. Sir, we have to move beyond the rhetoric. اچھا میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھتا ہوں, آپ خود اس مثال کو سامنے رکھ کر سمجھیے. دیکھیے بات یہ ہے, جن ممالک میں کنسرن ہوتی ہے نا اپنے ملک کی اکانومی کے متعلق, وہ کچھ کر کے دکھاتے ہیں. ہمیں کر کے دکھانا پڑے گا, وقت آ گیا ہے. دیکھیں میں آپ کے سامنے ریئلسٹک سچویشن رکھتا ہوں. چائنا ان ریئلٹی ہم سے بعد پورے طریقے سے خود مختار ہوا ہے, ہم سے بعد. There were portions in China that were under control of imperialists, یہ ایک فیکٹ ہے. And before World War II there were portions of China جس کے اوپر جاپان بھی قابض ہو گیا تھا. یہ ایک حقیقت ہے جو نا دنیا سے چھپ. آپ مجھے بتائیں وہ کیسے ترقی کر کے دکھا رہے ہیں. یہ بنگلہ دیش ایک زمانے میں ہمارے ہی ملک کا حصہ تھا نا, ایسٹ پاکستان. ہم کہتے تھے تم وہاں, ہم یہاں, ہم کہاں, تم کہاں. لیکن آج ہم سے زیادہ ویلیو ایڈڈ. میں اب اور تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا. 32 بلین ڈالر کی ان کی ایکسپورٹ کر کے دکھا دی, آپ کی ٹوٹل ایکسپورٹ سے زیادہ ویلیو ایڈڈ کر کے. لیکن مین ایم یہ, اچھا میں آپ کے سامنے اور مثالیں رکھتا ہوں. یہ ملک ملیشیا جس کی آج ہم مثالیں دے رہے ہیں, جنگل ہے, یہ جنگل ہے. دے ٹیک پرائڈ ان دا فیکٹ کہ یہ جنگلی تھے پہلے, یہ تو کہتے ہیں ہم جنگل میں رہتے تھے. یہ سنگاپور جس کی آج ہم مثالیں دیتے ہیں, لوگ ہوٹلوں کی اپنی فوٹویں کھینچ کے بیچتے ہیں. یہ دبئی ریگستان تھا. آپ مجھے بتائیں کہ کیا, میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ شیخ محمد جو کہ ایک بڑی بہترین قسم کی شخصیت ہیں, وہ یہ کہیں کرے گا, ہوگا, بنے گا. وہ تو کر کے دکھا دیتا ہے. کہاں ہے آپ کا برج خلیفہ, کہاں ہے آپ کا برج العرب؟ آپ کی جوانی میں, معذرت کے ساتھ, آپ کی جوانی میں یہ جو بڑے بڑے انگریزی اخبار اور جریدے ہیں, ان میں لکھا آتا تھا کراچی ہانگ کانگ بن جائے گا. کہاں ہے ہانگ کانگ؟ نہیں, معذرت کے ساتھ کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے, بس مجھے یہ بتا دیں. تب بھی یہی کہتے تھے ہانگ کانگ بن جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ کچھ کہتے تھے, کنگ کانگ بن جائے گا. کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. دیکھیے پاکستان کے اکانومی کے بارے میں جو میں یقین رکھتا ہوں کہ چیزیں جو ہیں, چونکہ پاکستان میں ویٹ ہے, پاکستان میں کاٹن ہے, پاکستان میں اتنے جو ایگریکلچرل لینڈ ہے جس کو ہم صحیح طرح استعمال کریں تو پاکستان کہاں سے کہاں جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ ہم پاکستان کے بارے میں یا مارکیٹ کے بارے میں, یہ اس وقت پوری دنیا سے فارنرز جو ہیں وہ مال بیچ رہے ہیں. ایمرجنگ مارکیٹ میں ایک ایگزیٹس ہے, اس کا اثر پاکستان پہ بھی آ رہا ہے. اور اس میں پاکستان کی کوئی غلطی نہیں ہے. ہندوستان سے اور برازیل سے اور ٹرکی سے بھی لوگ ایگزٹ کر رہے ہیں. Everyone has their own reasons. We have our own. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ ہمیں آج کی مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے سر ایک چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے. دیکھیں مجھے پہلے ایک اور اینالسٹ ہوا کرتے تھے, برازیل کی بڑی مثال دیا کرتے. رقبے میں برازیل میرے خیال سے پاکستان سے 10 گنا زیادہ بڑا ہے, 10 گنا زیادہ بڑا ہے. بلکہ بھارت, پاکستان اور بنگلہ دیش 2 مرتبہ بھی برازیل کے اندر فٹ کیے جا سکتے ہیں. یہ رقبے کی سر مثال دے رہا ہوں, وسائل کی. خیر اس کے بارے میں بات کروں گا. پازیٹیوٹی شوڈ بی دیئر, بٹ دا تھنگ کہ پوری دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو حالات معاملات کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد میں واپس آؤں گا, پھر میں کنٹیسٹ کروں گا کہ پاکستان کے GDP فگرز وہ نہیں تھے جو کہ ہمیں پریزنٹ کیے گئے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے. بات ہم یہی کر رہے تھے کہ جی پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج کی اب کارکردگی جو ہے وہ کس طرح کی ہو گئی ہے. ایک زمانے میں ورلڈ بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹ کہلانے والی مارکیٹ آج بڑی عجیب کنڈیشن کے اندر ہے. لوگوں کی امید باندھتے رہے لوگ کہ جی ہو سکتا ہے مارکیٹ باؤنس بیک کر جائے, ہو سکتا ہے مارکیٹ باؤنس بیک کر دے. الیکشن کے بھی آسرے دیتے رہے کچھ لوگ, یہ بھی کہتے رہے الیکشن ہو نہ ہو کچھ پتہ نہیں. خیر ان انکنسسٹنسی سے ہٹ کے تھوڑا سا ٹرینڈز پر بھی بات کر لیتے ہیں. میرے ساتھ ہارون عسکری صاحب موجود ہیں, سابق مینیجنگ ڈائریکٹر PSX, سابق ممبر بھی رہے ہیں. اس وجہ سے اسٹاک ایکسچینج کے جی ہاں اندرون خانہ حالات کے بارے میں بھی بڑا جانتے ہیں. آپ نے بالکل بڑا پرٹیننٹ سوال کیا. آپ کے ویورز I'm sure یہ اس وقت جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ مارکیٹ کا ٹرینڈ جو ہے اس کو کہاں تک لے کے جا سکتا ہے اور کہاں تک. دیکھیے آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال
53,000 سے 38,000 تک نیچے گئی تھی مارکیٹ، اور 38,000 کے بعد پھر 45,000 پہ گئی تھی، اور 45,000 کے بعد پھر آئی 41-42 پہ 44 پہ گئی، اور 44 سے اب یہ آ رہی ہے۔ تو یہ جو اتار چڑھاؤ ہے، یہ اس وقت ٹرینڈ جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جو سپورٹ ہے وہ جو پرانا لو ہے وہاں پر اس کو اور اس کے قریب سپورٹ اس کو مارکیٹ کو ملے گی ٹیکنیکل حساب سے، اور وہاں پہ اگر وہ والا ایریا ہم سسٹین کر جاتے ہیں 38 39 کے لگ بھگ کا، تو پھر اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ مارکیٹ نے اپنا ورس دیکھ لیا ہے۔ ایسے موقع کے اوپر میری لوگوں کے ساتھ یہ کہ وہ اپنے لاسز کو نہ باندھیں۔ سب سے بڑی بات پتہ ہے کیا ہے جو کہ آپ کے ناظرین کو لازمی بتانی چاہیے، اور میں آپ کے ہر پروگرام میں یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیے اسٹاک مارکیٹ میں وہ والے پیسے سے آپ انویسٹ نہیں کرتے جو کہ آپ جس کا لاس سسٹین نہ کر سکیں، نمبر ایک بات۔ نمبر دو بات یہ کہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر بہت بڑی پوزیشن لیوریج کے اوپر لے لینا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ تھوڑی سی بھی ڈاؤن ٹرن میں آپ کا اصل سرمایہ ضائع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا لیوریج والے آج بھی جو مندی آپ کو نظر آ رہی ہے وہ زیادہ تر ان لوگوں کی نظر آ رہی ہے جن کے پاس ہیوی لیوریج اماؤنٹ تھے، اور انہوں نے 100 روپے کا شیئر خریدا، 20 روپے دیے، 80 روپے ادھار پہ چل رہے ہیں۔ اب اگر 10 روپے بھی شیئر کی قیمت کر گئی تو ان کا تو آدھا سرمایہ چلا گیا۔ لہٰذا ایسی مارکیٹ کے اندر آپ کو اپنے ذاتی وہ والے پیسے انویسٹ کرنے ہیں جس کے اوپر آپ نے 3 سال 4 سال اس کا استعمال آپ نے نہیں کرنا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 3-4 سال کے ہورائزن میں آپ اس اسٹاک مارکیٹ کو دیکھیں، اٹ ریپریزینٹ اے گریٹ ویلیو ایٹ دس ریٹ، اے گریٹ ویلیو۔ اگر 500-1000 پوائنٹ اور بھی نیچے چلی جائے ود ان 2, 3, 4, 5 days، تو بھی مارکیٹ کے جو انویسٹر I just have few seconds. I just want to ask you one thing. You saw the market going up at one time to about 2800 points. That's about 2 decades ago. پھر اس کے بعد مارکیٹ گری 760 پوائنٹ کے آس پاس، 762 کے اندر، ٹھیک ہے سر جی۔ اس کے بعد مارکیٹ ایک دم مشرف دور کے اندر اور زیادہ دباؤ وغیرہ کا شکار رہی، لیکن 2002 سے پھر آگے گئی اور مارکیٹ جو ہے 15,000 کی سطح کے آس پاس آ گئی، پھر اس کے بعد گری 4,000 سمتھنگ کی سطح پر آ گئی، 2005 کا کرائسس آیا، پھر 2008 کا کرائسس آیا۔ آپ نے سارے دیکھے، یہ کرائسس چلتے رہتے ہیں، پارٹ اینڈ پارسل آف دا مارکیٹ ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کے ناظرین سے کہ مارکیٹ میں وہ والے پیسے سے انویسٹ نہ کریں جو آپ نے 1-2 سال تک آپ کو استعمال کرنے ہیں۔ اٹ از اے ویری سائنٹیفک سبجیکٹ، اور سائنٹیفک سبجیکٹ کے اندر آپ نے اپنی اوپینین دی ہے، ظاہری بات ہے میں کسی اوپینین کو انڈورس نہیں کرتا، وی ڈونٹ انڈورس اینی اوپینین بیکاز آف مارکیٹ رسک۔ میں تھوڑا سا بتا دوں، all risks in the all investments in the market are subject to risk of all types۔ میں نے پہلے بتا، آپ کے پاس اگر 100 روپے انویسٹڈ ہیں تو آپ نے آپ کے پاس اگر 100 روپے ہیں تو آپ کو 30-40% اکویٹی میں جانا چاہیے، 20% آپ کو ریئل اسٹیٹ میں جانا چاہیے، کچھ پیسے آپ کو ٹریجری بلز میں رکھنے چاہیے۔ یو شوڈ بی ڈائیورسیفائڈ۔ میرے پاس وقت آج مختصر تھا، میری خواہش تو یہ تھی، پچھلی مرتبہ بھی آپ نے اس چیز کو مینشن کہ ڈائیورسیفیکیشن کریں، میٹیگیٹ کریں اپنی رسک کی پوزیشن کو، اور اس دفعہ بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں۔ بہت اچھی ایک یہ کم از کم سجیشن ہے کہ ڈائیورسیفیکیشن جو ہے وہ ایک اچھی چیز رہتی ہے، اس میں کافی حد تک میٹیگیٹ ہو جاتے ہیں۔ ریسک ویٹ فار میسیج آن فیس بک، یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔